السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پیراگراف نمبر 2 پڑھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ عبارت نمبر 2 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس عبارت کو ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور پھر اس کے نیچے جو سوالات آپ سے پوچھے گئے ہیں آپ ان کا حل تلاش کریں گے اور ان کا جواب دیں گے۔ تو آئیے بغیر کسی دیر کے پیراگراف شروع کرتے ہیں۔ دین اسلام میں مسلمانوں کے لیے 2 تہوار مقرر کیے گئے ہیں جنہیں وہ ہر سال بڑے اہتمام سے مناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ 2 کیا ہو گئے؟ 2 تہوار، یہ 2 اسلامی تہوار ہو گئے، اور سال میں 2 تہوار آتے ہیں، اور ہیں بھی کون سے؟ اسلامی تہوار۔ ان تہواروں کو عیدین کہا جاتا ہے۔ عیدین بیٹا کہتے ہیں 2 عیدیں، عیدین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تثنیہ کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے 2 عیدیں۔ تو ان تہواروں کو عیدین کہا جاتا ہے۔ ان میں پہلا تہوار عید الفطر ہے جو رمضان المبارک کے اختتام پر یکم شوال کو منایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ رمضان المبارک اسلامی مہینہ ہے، اور اس کے بعد جو مہینہ آتا ہے وہ شوال ہے۔ تو فرسٹ شوال، یکم شوال یعنی فرسٹ شوال کو جو تہوار منایا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ عید الفطر کہتے ہیں۔ پھر بتا رہے ہیں کہ فطر کا لفظ افطار سے نکلا ہے۔ یہ فطر کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ افطار سے، ٹھیک ہے؟ عید الفطر یعنی روزہ ختم کرنے والی عید، کیونکہ یہ ہماری بڑی افطاری ہوتی ہے، اس کے بعد ہم روزہ یعنی سارے روزے ختم ہو جاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ پورا ہونے پر شوال کا چاند نظر آ جائے تو روزے ختم کرنے کا حکم ہے، اور یوں یکم شوال کو ہم عید الفطر مناتے ہیں۔ روزے رکھنے اور عید منانے دونوں کا حکم 2 ہجری میں دیا گیا۔ بات سمجھ لگ گئی آپ کو؟ روزے رکھنے اور عید منانے دونوں کا حکم کس سنہ ہجری میں آیا؟ 2 سنہ ہجری میں، جی۔ آگے ہم پڑھتے ہیں۔ دوسری عید قربان ہے، یعنی جسے عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ عید قربان بھی کہتے ہیں اور عید الاضحیٰ بھی۔ یہ عید الفطر کے 2 ماہ 10 دن بعد آتی ہے۔ کب آتی ہے؟ عید الفطر کے بعد 2 ماہ 10 دن بعد آتی ہے۔ مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی قربانی کی یاد مناتے ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو عید الاضحیٰ کا پس منظر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں نظر آیا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، تو وہ چونکہ نبی تھے اور نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، لہٰذا یہ ہوا اس طرح جب انہوں نے ذبح کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کی جگہ جانور بھیج دیا اور ان کو منع کر دیا کہ آپ ذبح نہ کریں، یہ آپ کا امتحان تھا۔ تو دوبارہ ہم اس کو پڑھتے ہیں، دیکھیں کہ مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی قربانی کی یاد میں مناتے ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی تو ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سویق سے مدینہ لوٹے۔ دوسرے دن مسلمانوں کو عید کی 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر عیدگاہ میں اپنے ہاتھ سے 2 مینڈے ذبح فرمائے۔ یہ مسلمانوں کی پہلی عید الاضحیٰ تھی۔ عید الاضحیٰ نہیں پڑھنا، اس کو عید الاضحیٰ۔ تو 9 تاریخ کو آپ لوٹے اور اگلے دن کو آپ نے 2 رکعت عید کی پڑھائی، تو وہ کون سا دن ہوا؟ 10 ذی الحجہ۔ تو یہ بڑی عید کب ہوئی؟ عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کو، اور چھوٹی عید کب ہوئی؟ یکم شوال کو۔ تو بچوں امید ہے آپ کو یہ پیراگراف سمجھ میں آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ کل ہم آپ سے اگلے سبق میں ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔